اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا ذریتہ هم الباقین صدق اللہ العظیم۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ یاجوج ماجوج کون تھے؟ ہم اپنی زبان میں یاجوج ماجوج کہتے ہیں، عربی گرامر کے لحاظ سے یہ لفظ ہے یاجوج ماجوج۔ یہ محدثین اور جمہور مورخین سبھی کے نزدیک ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یاویس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین آدم ثانی قرار دیا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو سیلاب آیا، جو عذاب آیا، اس میں تمام کچھ بہہ گیا تھا، غرق ہو گیا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی ذریت کو، اولاد کو باقی رکھنے کا اللہ نے وعدہ کیا، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ۔ اب ان کے بیٹے یاویس بن نوح کی اولاد میں سے یہ یاجوج ماجوج قومیں ہیں، قبیلے ہیں۔ ان کے نوح علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر ذوالقرنین بادشاہ تک کے زمانے میں اس قوم کے مختلف قبیلے، مختلف قومیں مختلف جگہوں تک پہنچ چکی تھیں۔ ان کو ترک بھی کہتے ہیں، منگولین بھی کہتے ہیں اور مغول بھی کہتے ہیں۔ جو یاجوج ماجوج قوم میں سے متمدن لوگ ہیں، شہری لوگ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں، وہ بھی ان میں موجود ہیں اور وہ باقی جگہوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہاں، ذوالقرنین بادشاہ جس کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا پر حکومت کا موقع دیا۔ دنیا میں 4 اشخاص ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 مسلم اور 2 غیر مسلم۔ مسلمانوں میں ذوالقرنین بادشاہ اور سلیمان علیہ السلام، اور غیر مسلم میں بخت نصر اور نمرود۔ تو ذوالقرنین کو اللہ نے بہت وسائل اسباب دیے ہوئے تھے، یہ زمین پر بہت دور تک یہ نکلے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچے، گویا سمندر کے آخری کونے تک۔ تو وہاں انہیں بتلایا گیا کہ ایک قوم ہے مفسدون فی الارض، کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو 2 پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا، ایک جگہ تھی جس سے یہ قوم، وحشی قوم، خونخوار قوم، ظالم قوم زمین پر آ کر فساد برپا کرتی تھی۔ تو ذوالقرنین بادشاہ نے ایک دیوار بنوائی، بہت اس کی چوڑائی زیادہ، اونچائی بہت، اور پھر تانبے کو پگھلا کر پہلے اس دیوار کو شدید گرم کیا گیا، پھر تانبا پگھلا کر اس میں ڈالا گیا، گویا پوری دیوار سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ اب یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے موجود ہیں، اور یہ کب ظاہر ہوں گے؟ قرآن کریم کی زبانی کہ جب قرب قیامت، انتہائی قیامت کے بالکل قریب آ کر یہ قوم، یہ دیوار ٹوٹے گی، منہدم ہوگی، اور یہ قوم اس زمین پر آئے گی اور بربریت اور خونخوار قوم شدید نقصان کرے گی۔ ان کی نفری عام انسانوں کی آبادی سے 10 گنا زیادہ ہے۔ آج کی دنیا کی آبادی خالد صاحب 8 ارب، تو 10 گنا آپ اس کو 8 ارب کو آپ 10 سے ضرب دیں تو یہ یاجوج ماجوج قوم 10 گنا زیادہ ہے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دیوار جب ختم ہوگی، دنیا میں آئیں گے تو جس سمندر کے دریا کے پاس سے گزریں گے سارا پانی پی جائیں گے۔ ہم میں سے بھی جو لوگ دسترخوان پر بیٹھ کر سارا دسترخوان صاف کر جاتے ہیں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ یاجوج ماجوج کا انداز ہے۔ پورے دسترخوان کو چٹ بھی کرنا چاہیے، کچھ باقیوں کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے، تو جہاں سے گزریں گے ویرانہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا،
وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر کوہ طور پر محفوظ ہو جائیں گے، اور باقی مسلمان جو بچیں گے وہ کلو میں محفوظ جگہوں میں چلے جائیں گے، اور یہ یاجوج ماجوج قوم جہاں سے گزرے گی نقصان پہنچائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اللہ سے دعا کیجئے، انہوں نے ہمیں بہت پریشان کر رکھا ہے، مہنگائی بہت بڑھ جائے گی جیسے آج کل بڑھی ہوئی ہے، لیکن یہ یاجوج ماجوج کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے نظام مصطفی کو عملی نافذ نہیں کیا، یہ اس کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا سن کر اس پوری قوم کو تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا۔ پھر ان کی لاشوں کے تعفن سے دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا، سمیل ہوگی، بدبو ہوگی، ہر طرف ان کی لاشیں بکھری ہوں گی۔ تو پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس سمیل سے نجات ملے۔ وہ دعا کریں گے، اللہ شدید بارش دیں گے جس سے یہ ساری زمین پاک ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر باغات ہوں گے، ثمرات ہوں گے، پھل فروٹ ہوں گے۔ تو اس قوم کا یوں خاتمہ ہوگا۔ یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک امتحان ہے جو امت مسلمہ پر قرب قیامت کو آئے گا۔ اللہ اس امتحان سے مقابلہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔